بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی بڑھیں گا۔ محترم سامعین نظام، عزیز ساتھیو، آج ہم سوشل میڈیا پر ایک ہماری بہن مسکان خان کی بہادری، اسلام پسندی، خوف خدا پر فخر کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن میرے دوستو ہم ایک غلطی ضرور کر رہے ہیں کہ مسکان بنت حسین کو یہ ہمت آئی کہاں سے، یہ حوصلہ آیا کہاں سے، یہ معلوم نہیں کر رہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یہ ہمارا ماضی کا کردار ہے، یہ ہماری ماؤں نے یعنی صحابیات نے ہمیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسلامی زندگی گزارنا سکھایا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی نسلوں کو قربان کرنا سکھایا تھا، اپنے معصوم بچوں کو ایمان کی خاطر بچپن ہی سے شوق شہادت سکھایا تھا۔ میرے دوستو، آج ہم جو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، جسے ہم ایک انوکھا واقعہ تصور کر رہے ہیں، یہ ہماری دین سے دوری، دین علم سے ناواقفیت ہے۔ میں سلام کرتا ہوں مسکان کرناٹکی کو، جس نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ پردے میں کیا تو نے ادا حق کے جسارت، پردے میں کیا تو نے ادا حق کے جسارت، تو فخر سے چلا کہ میں ہوں بنت مسلمہ۔ خیر، بتلانا مجھے مقصود تھا کہ آج سے 1450 سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہماری ماں ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک خاتون ہے جن کے بیٹے کا نام خلاد ہے، کفار و مشرکین کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ بنی قریظہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ لڑتے لڑتے وہ ایک مکان کے قریب آئے جو ایک یہودی کا تھا۔ اس مکان کی چھت پر کچھ عورتیں جمع تھیں، ان میں سے ایک عورت نے ایک بھاری پتھر حضرت خلاد کے سر پر لڑکا دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ سر پر شدید چوٹ لگی۔ اس دماغی چوٹ کے اثر سے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ام خلاد، حضرت خلاد کی ماں، جب ان کو یہ واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں تشریف لائی کہ ان کے چہرے پر نقاب بدستور پڑا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر بھی جب کہ جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹا اکلوتا ایک ہے، وہ صبر و تحمل، استقامت، شرم و حیا کے احساس سے لبریز تھی۔ یہ سب کچھ تعلیمات نبوی کے اثر پذیری کا نتیجہ تھا۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا۔ تو بنت خلاد ہے، تو بنت خلاد ہے، تعقب میں ابو جہل، نیزوں کے تلے تو نے پڑھا کلمہ ایمان۔ آج میرے دوست عزیزو، مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ ماں اپنے بیٹے کا سر کچل کر اپنے پردے کو نہیں بھول رہی ہے، اپنے ایمان کو نہیں بھول رہی ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ ایسے پریشانی کے عالم میں بھی آپ پردے کیے ہوئے، آپ کو پردہ داری کا اتنا شدید احساس ہے؟ تو اس پر حضرت ام خلاد کا جو میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، میرے دوستو، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ آپ نے بڑی نہایت اطمینان سے حضرت ام خلاد فرما رہی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا ہی کھویا ہے، حیا اور شرم تو نہیں کھوئی، میں نے اپنا اسلام تو نہیں کھوئی، میں نے اپنا کلمہ تو نہیں کھوئی۔ میرے دوست عزیزو، ہمیں بڑا انوکھا لگتا ہے، اس لیے کہ ہم ایمان سے، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے بڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
آج سے 1400 سال پہلے صحابہ نے، صحابیات نے ایسی قربانیاں دی میرے دوستو کہ ہماری آنکھیں دنگ رہ جاویں گی۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میں آپ کو میری بہن مسکان کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہوں گا کہ سنبھل جاؤ، اپنی بیٹیوں کی تربیت اسلامی طریقے پر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیرت صحابیات کو مانگو اور اپنی بیٹیوں کو سیرت صحابیات پر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔